بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک معالج تھا، ان کے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ڈی کے مہتا، وہ ہندو تھے اور قائد اعظم ایک ایسے ڈاکٹر سے علاج کرواتے تھے جس سے کہ مہاتما گاندھی بھی علاج کرواتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پوچھیں جی کہ یہ آپ نے ریفرنس کہاں سے لیا؟ تو یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک سیکٹری تھے سید شمس الحسن صاحب، جو کئی سال تک قائد اعظم کے ساتھ رہے، ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے صرف مسٹر جناح۔ اور کتاب کا نام صرف مسٹر جناح کیوں ہے؟ کہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ٹھیک ہے، میں اور آپ تو ان کو قائد اعظم کہتے ہیں، لیکن قائد اعظم اپنے آپ کو صرف مسٹر جناح کہلوانا پسند کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے صرف مسٹر جناح کے طور پہ یاد رکھا جائے۔ اچھا، اس کتاب میں ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ شمس الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کے بہت سے خطوط اور ان کے نام جو بہت سے خطوط آئے ان کو اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ اس میں 12 اپریل 1942 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، ان کا ایک خط ہے، اور ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم کو یہ پیشکش کر رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کا فیصلہ کیا، تو آپ ہمیں کوئی ٹائم دیں، ہم آپ کو اپنی یونیورسٹی میں بلائیں گے تو ہم آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دیں گے۔ اب دیکھیں یہ بات کب ہو رہی ہے؟ 1942 میں۔ قائد اعظم نے پہلے تو ان کا خط اگنور کیا، جب انہوں نے ریمائنڈر بھیجا تو قائد اعظم نے پھر ان کو ایک جوابی خط لکھا، اور اس میں قائد اعظم نے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں اس قسم کے جو اعزازات ہیں وہ وصول کرنے پہ یقین نہیں رکھتا۔ اب یہ دیکھیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کچھ بڑی بڑی مشہور شخصیات جو عام طور پہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتی ہیں، یا جنہوں نے کوئی اپنی زندگی میں اہم کام کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کو عزت دینے کے لیے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم کو جب ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کی پیشکش کی تو قائد اعظم نے شکریہ ادا کیا اور معذرت کر لی۔ تو یہ ایک قائد اعظم کی جو شخصیت ہے اور ان کے کردار کا ایک پہلو ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی جب میں ڈاکٹر آف لا نہیں ہوں تو میں کیوں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری لوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کا کردار ہے کہ جب ان کو خریدا تو جا نہیں سکتا تھا، اور اس حوالے سے میں آپ کو علامہ اقبال کے کچھ الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے آپس میں بہت گہرے تعلقات تھے۔ ایک چھوٹا سا زمانہ تھا 1927 سے لے کے 1929 تک، 2.5 سال کا زمانہ تھا جب جداگانہ طرز انتخاب یا مخلوط طرز انتخاب اس پہ ان کا اختلاف رائے ہوا، لیکن بعد میں ان دونوں کی آپس میں اختلافات ختم ہو گئے، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے مل کر جدوجہد کی، بلکہ یہاں تک بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ 1937 میں قائد اعظم جو ہیں وہ لاہور آئے اور انہوں نے آ کے علامہ اقبال سے درخواست کی کہ آپ پنجاب مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن جائیں، کیونکہ مسلم لیگ کو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں آرگنائز کرے۔ تو قائد اعظم کی فرمائش پر شاعر مشرق علامہ اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر بنے، اور 1937 کا جو الیکشن لڑا پنجاب مسلم لیگ نے، اس کی جو ساری کمپین تھی وہ علامہ اقبال نے تیار کی تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم لیگ کو آرگنائز کیا جائے۔ اب قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو آپس میں قریبی تعلق تھا، تو اس کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ جب قائد اعظم کے بارے میں کچھ لوگوں نے ڈاؤٹس کریٹ کرنے شروع کیے کہ قائد اعظم جو ہیں شاید وہ جو تحریک پاکستان ہے اس کو انجام سے دوچار نہ کر سکیں، تو اس زمانے میں یہ ایک کتاب ہے جو کہ اقبال اور قائد اعظم، اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں علامہ اقبال کے قائد اعظم کے نام وہ خطوط شامل ہیں جو کہ خود علامہ اقبال کی وفات کے بعد قائد اعظم نے شائع کروائے۔ تو اس کتاب میں جو احمد سعید صاحب ایک محقق تھے، استاد تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں کچھ مزید جو تحقیق ہے اس کو شامل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قائد اعظم کی جو سب سے بڑی خوبی تھی اس کو علامہ اقبال نے کیسے بیان کیا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی خوبی ہے
جو آپ کو قائد اعظم میں نظر آتی ہے، تو علامہ اقبال نے انگریزی میں کہا ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل، کہ وہ بالکل کرپشن سے دور ہیں، کوئی ان کو کرپٹ نہیں کر سکتا اور ان کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اب یہ بات علامہ اقبال نے جو کہی یہ 1936 میں کہی تھی۔ اس کے کچھ سال کے بعد جب قیام پاکستان بہت قریب آ گیا تو مہاتما گاندھی نے قائد اعظم کو پاکستان کے مطالبے سے دستبردار کرانے کے لیے ان کو ایک پیشکش کی کہ ایسے کریں کہ آپ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں تو ہم جو آپ کو متحدہ ہندوستان ہوگا، ہم اس متحدہ ہندوستان میں آپ کو وزیر اعظم کا عہدہ پیش کر دیں گے۔ اب یہ جو بات ہے یہ بہت سی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن تحریک پاکستان کے ممتاز محقق اور بہت سی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے بھی یہ بات ایک پروگرام میں ہمیں بتائی تھی۔ سنیے انہوں نے کن الفاظ میں بتائی تھی۔ پرائم منسٹر بننے کی آفر قائد اعظم کو گاندھی نے کی تھی جی، اور گاندھی نے بلا کر پٹیل اور نہرو کو یہ کہا تھا کہ یہ اپنی طرف سے آفر کر دیجئے، یہ آفر کانگریس کی طرف سے نہیں تھی۔ جی، اور جب گاندھی نے یہ بات پرپوز کی تو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ والا کہتا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں کے چہرے لٹک گئے، منہ لٹک گئے، کیونکہ وہ تو خود وزیر اعظم کی پوزیشن پر نظریں لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن اس سے پہلے قائد اعظم یہ بات کر چکے تھے کہ نتھنگ لیس دین پاکستان ول بی ایکسیپٹیبل ٹو اس۔ جب وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم پاکستان سے کم کوئی چیز نہیں لیں گے، اور نمبر دو انہوں نے بڑی اس پہ ایک بڑا خوبصورت فکرہ بھی اس پہ کہا، آبزرویشن بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے، کل تک کانگریس جو ہم سے بات کرنے کو، ہمیں برابر کا تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی، آج ہمیں کہتی ہے وزارت عظمیٰ لے لو۔ جی، تو مطلب یہ میرا کہنے کا کہ اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خیال تھا کہ یہ ارینجمنٹ چل نہیں سکے گا یا کانگریس کی کوئی نیت ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ پاکستان سے کم کسی اور چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ ٹھکرا دیا۔ پاکستان کی وزارت عظمیٰ نہیں، متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ۔ آپ دیکھیں کہ آج پاکستان میں آپ کو بہت سے ایسے سیاستدان جو ہیں وہ ملتے ہیں جو کہ ایک وزارت کے لیے اپنی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن جس قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم بابا قوم کہتے ہیں، اس نے گاندھی صاحب کی پیشکش پر متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ ٹھکرا دی، اور ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے یہ بات اپنی ایک نہیں کئی کتابوں میں تحریر کی۔